نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب 14ویں پارے کے 15ویں رکوع کا درس ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ضرور عبرت ہے، یعنی جانوروں کے بارے میں تم غور کرو تو اس میں بھی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں وہ دودھ پلاتے ہیں کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے، لبناً خالصاً، خالص دودھ، سائغاً، آسانی سے گلے سے اترنے والا، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ اس میں یہ درس ہے کہ اگر غور کرو اور سوچو اس بات پر تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ چارہ، گھاس، پھوس جو بھی جانور کھاتا ہے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے اور اسی سے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، وہ پانی اور چارہ ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ گوبر کا بن جاتا ہے، کچھ حصہ وہ خون میں شامل ہوتا ہے، اور پھر دودھ جو بنتا ہے اس کا اثر بھی غذا کا ہے کہ جتنی اچھی غذا ہوگی اتنا اچھا دودھ جانور دے گا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو جہاں سے دودھ آتا ہے اس مقام کے قریب ہی گوبر کا مقام ہے، اور اس مقام کے قریب ہی خون کی رگیں ہیں، لیکن کبھی دودھ میں خون کی کوئی رگ داخل ہو کر اس کو رنگین نہیں کرتی، اور نہ ہی دودھ میں کبھی گوبر کی بو آتی ہے۔ کیسے خالص اللہ تبارک و تعالی دودھ پیدا فرماتا ہے۔ یہاں پر نصیحت ہے کہ جو رب چارے سے دودھ بنانے پر قادر ہے، خون بنانے پر قادر ہے، اسی طرح جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے قبر میں وہ تمہارے بوسیدہ جسموں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ نوش فرمانا یہ بہت پسند تھا۔ اگر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے اور اونٹنی کے دودھ کو پسند فرمایا کرتے تھے، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ بھی ہے کہ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اس طرح بھی دودھ پیتے کہ دودھ میں پانی آپ ملاتے اور دودھ اور پانی ملا کر پھر اسے پیتے۔ تو کئی مرتبہ ہم دودھ میں پانی ملا کر پیتے تو ہیں، مگر شاید ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ دودھ پیش کیا جائے اور کوئی دودھ کے تحفے کو، دودھ کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر خواب میں دودھ دیکھا جائے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے۔ دودھ جب پیے تو یہ دعا پڑھیں، اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، کھجور اور انگوروں کے پھلوں میں سے تمہیں پھل اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ تتخذون منہ سکرا، جس سے تم رس نکالتے ہو انگوروں سے، ورزقا حسنا، اور تمہارے لیے بہترین خوراک ہے، بہترین روزی ہے۔ انگور اور کھجور یہ آج بھی سائنسی طور پر اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ کھجور وہ نرم حالت میں ہو کہ چھوارے کی حالت میں ہو، انگور کی کیفیت میں ہو کہ کشمش میں ہو کہ منقے میں ہو، کہ کالے انگور جو ہے یہ منقے بن جاتے ہیں اور پیلے انگور یہ بعد میں جا کر کشمش بن جاتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ مفسرین یہاں پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انگور اور کھجور کا ذکر خاص طور پر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ یہ عرب لوگوں کی سوچ کے مطابق ہے، کیونکہ جس زمانے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اس وقت پھلوں کو اسٹور کرنے کے لیے نہ تو سرد خانے تھے اور نہ ہی کارخانے تھے اور نہ ہی دوائیاں اس قدر ایجاد ہوئی تھیں، تو کھجور اور انگور کے باغات سب سے زیادہ مالداری کا سبب سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ کھجوریں اپنی اصل حالت پر بھی کافی عرصے تک قائم رہتی ہیں، اور پھر خشک ہو جائیں اور چھوارے بن جائیں تو اور زیادہ عرصے تک یہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انگور وہ کشمش اور منقے بن کر کئی سالوں تک قائم دائم رہتے ہیں۔ جس کے پاس کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، اس کو پھل کے ضائع ہونے اور سڑ جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اور باقی جو باغات ہوں تو یہ فکر ہوتی کہ جلدی سے جلدی یہ بک جائیں ورنہ اس کی قیمت گھٹ جائے گی یا پھر یہ سڑ جائیں گے۔ عرب میں ایسا ہوتا کہ کھجوریں
اور انگور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں وہ کمی ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو جاتا، اس لیے کہ انگور کی قیمت کے مقابلے میں کشمش اور منقے کی قیمت عرب میں زیادہ ہوتی، بلکہ آج بھی انگور کے مقابلے میں کشمش اور منقے کی قیمت زیادہ ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ وہ واحد پھل ہیں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ کیے جا سکتے ہیں، اور بھی پھل ہوں گے لیکن یہ سب سے آسان ان کا طریقہ ہے محفوظ کرنے کا۔ اور خاص طور پر انگور تو ایک ایسا پھل ہے کہ دنیا میں ہر پھل کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ وہ باسی ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اور ان کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے بجائے بڑھ جاتی ہے۔ تو خاص طور پر انگور اور کھجوروں کا ذکر کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قسم کے پھل عطا فرمائے، اس میں کھجور اور انگور کو خاص اہمیت حاصل ہے جو تمہاری مالداری کی ضمانت ہے اور جو تمہارے مالدار ہونے کا سبب ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ اب شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے دل میں آپ کے رب نے یہ بات ڈالی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں اپنا چھتا بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں اپنا چھتا بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور مختلف چھتوں میں اپنا چھتا بنا، ثم پھر کلی اے شہد کی مکھی تو پی چوس، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے اور پھولوں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں میں نرمی اور آسانی کے ساتھ۔ یہاں پر مراد یہ ہے کوئی جانور جو دنیا میں آتا ہے وہ کسی ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل نہیں کرتا، لیکن ایک انسان سب سے عاجز ہے کہ اسے اگر کوئی نہ سکھائے تو وہ سیکھ نہیں سکتا۔ اسے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے، اسے اگر لکھنا سیکھنا ہے تو اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے، لیکن جانور کی جو ضروریات ہیں وہ کسی ٹریننگ سینٹر میں وہ سیکھنے نہیں جاتے، وہ خود سیکھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں داخل کیا۔ آپ نے اگر گھونسلے دیکھے ہوں تو بعض پرندے اتنا پیارا گھونسلہ بناتے ہیں کہ اس کی ڈیزائننگ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس پر آپ غور کریں، اس کی ڈیزائننگ دیکھیں تو کتنا پیارا وہ شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے۔ وہ جو رس جا کر وہاں پر اگلتی ہے اور وہ شہد بن جاتا ہے تو وہ شہد کے اسٹور کے خانے الگ بنائے جاتے ہیں۔ باقاعدہ شہد کی مکھیوں کا ایک نظام ہے جسے آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو شہد کی مکھی ہی ہوتی ہے لیکن ان کی ملکہ ہوتی ہے۔ پورے شہد کے چھتے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان کی دو قسم کی فوجیں ہیں، ایک تو شہد کی مکھی وہ ہے جو چھتے کے اندرونی نظام کو سنبھالتی ہیں، اور کچھ مکھیاں ہیں جو شہد کے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں، اور کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پھلوں اور پھولوں کے رس کو چوستی ہیں۔ یہ میلوں سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہے مگر یہ راستہ نہیں بھولتی اور اپنے ہی چھتے پر واپس آ جاتی ہے۔ ذواللن سے یہی مراد ہے کہ تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر نرمی اور آسانی کے ساتھ چل، کوئی اسے فکر نہیں، بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہے۔ ان کا سزا کا نظام بھی ہے، جو شہد کی مکھیاں ملکہ کے حکم کو نہیں مانتی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھتے کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں میں اتحاد بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی سمجھدار شخص نہ ہو اور اسے شہد کے چھتے کو توڑنا نہ آتا ہو اور اپنی حفاظت کا انتظام کیے بغیر اگر شہد کے چھتے کو ہاتھ لگا لے تو شہد کی مکھیاں مل کر اس پر ایسا حملہ کرتی ہیں کہ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان تمام باتوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ شہد کی مکھی کو یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ پرندے کو آپ دیکھیں، پرندے کس قدر پیارے انداز میں وہ اڑتے ہیں، ان کا اڑنے کا اسٹائل، غوطہ لگانے کا اسٹائل، اور پھر فضا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر ساکن حالت میں وہ کافی دیر تک وہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا۔ یہ بیلنس رکھنا، یہ پروں کو چلانا اور بہت ساری باتیں یہ پرندوں کو ٹریننگ سینٹر میں گئے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں سکھائی ہیں، یہ ان کی فطرت میں رکھی ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام جانوروں کے بچوں میں سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، کافی عرصے تک وہ بے جان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، وہ کھانے میں محتاج ہے، وہ اپنے کپڑے بدلنے میں محتاج ہے، وہ چلنے میں محتاج ہے،
لیکن کئی جانوروں کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیدا ہوتے ہی وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. یخرج من بطونها شراب، شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے. مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اصلی شہد کسی کو مل جائے تو واقعی اس میں بڑی ہی پیاری شفا ہے. علماء نے اور بزرگوں نے بیان کیا کہ جس کے پاس اصلی شہد ہو وہ دن میں ایک مرتبہ 2 چمچ شہد کی اس میں پانی میں ڈال کر گھول کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے پی لے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے امراض سے وہ محفوظ رہے گا. مگر شہد ہونا چاہیے اصلی شہد. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لقوم یتفکرون، ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتی ہے. واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا. ومنکم من یعد الی ارذل الامور، اور تم میں سے کوئی عمر کے کمزور ترین حصے میں پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے. اور وہ حصہ اکثر اوقات 60 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں کئی چیزیں جو یاد ہوتی ہیں وہ انسان بھولنے لگتا ہے. اور پھر عمر کا وہ طبقہ آتا ہے، وہ حصہ آتا ہے کہ وہ بڑی عمر کا شخص بچے کے مثل ہو جاتا ہے. اس کی ابتدا تو 60 سال سے مفسرین نے لکھی، لیکن فی زمانہ یہ 50 سال سے یہ حصہ شروع ہو جاتا ہے. چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، بات بات میں غصہ آنے لگتا ہے، انسان ضدی ہو جاتا ہے. یہ سارے معاملات ہونے شروع ہوتے ہیں. پھر اعصاب کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ بدن کمزور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نور قرآن پاک سے منور رہے گا اور قرآن پاک کے مطالعے کو جاری رکھے گا، وہ کتنی بھی بڑی عمر کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس حالت سے اسے محفوظ فرمائے گا. اسی لیے اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ والدین جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہو، وہ ان کے غصے پر، چچڑے پن پر، غلط فہمی کی وجہ سے یا بات بات میں ضد کرنے کی وجہ سے وہ نادانی نہ کریں، بلکہ ان کا ادب کریں اور ان کے سامنے اف نہ کریں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین میں سے تو انہیں اف نہ کہنا. تو بڑھاپے کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ اکثر بڑھاپے میں والدین سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انہیں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان میں اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر اولاد ان کی خدمت نہیں کرے گی اور ان کی ڈانٹ اور ان کی ڈپٹ کو اور غصے کو برداشت نہیں کرے گی تو پھر وہ غصے کو پئیں گے اور کئی نفسیاتی بیماریوں کا وہ شکار ہو جائیں گے. تو اولاد یہ سوچے، سر جھکا کے سن لے، ٹھیک ہے انہوں نے اپنا غصہ میرے اوپر نکال لیا تو کئی اعصابی اور وہ نفسیاتی بیماریوں سے اور ذہنی دباؤ سے آزاد ہو گئے، چلو مجھے ثواب ملے گا. اس موقع پر جو پریشان کن معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بوڑھے والدین غصے میں بھی آتے ہیں اور بددعائیں بھی دیتے ہیں. اب اولاد بڑی پریشان ہوتی ہے کہ جب ہمارا قصور ہی نہیں ہے، جب دیکھو بددعا دیتے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پر اولاد یہ سمجھ لے کہ اگر آپ کا قصور نہیں ہے اور والدین بددعا دے رہے ہیں تو ان کی بددعا سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو. ہاں، آپ کو بے ادبی نہیں کرنی، آپ کو سر جھکا کے سن لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ان کی اس موقع پر دی ہوئی بددعاؤں کو دعاؤں میں تبدیل فرما دے، کیونکہ اس وقت وہ دل سے بددعا نہیں دے رہے ہوتے. یہ اعصاب کی کمزوری ہے. آپ نے مریض کو بھی دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات مریض تیمارداری کرنے والے کو بددعا دینا شروع کر دیتا ہے، تو دل سے نہیں دے رہا ہوتا، وہ اس وقت ایسی پریشانی میں ہوتا ہے، ایسے ٹینشن میں ہوتا ہے اور اعصابی ایسی کمزوریاں ہیں کہ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہوتی. انسان صبر کرے اور یہ خیال کرے کہ میں بھی تو بچپن میں ضد کیا کرتا تھا، بلا وجہ غصہ کر لیتا تھا، نادانیاں ہوتی تھیں، تو بچپن میں انہوں نے مجھے سنبھالا، اب بڑھاپے میں مجھے ان کو سنبھالنا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی علم والا قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے.